جی ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن کے دیکھنے والوں کو پادری ریاض ملک کا بہت بہت سلام۔ اور آج آپ ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم سب کا پاکستان، جو آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں۔ اور اس پروگرام میں ناظرین جو بھی مہمان کے طور پر آتا ہے وہ ہمارا خاص مہمان ہی ہوتا ہے، اور یہی فضل ٹیلی ویژن کی جو بات ہے، جو ان کی ایک خاص جو اس کے اندر ایک ایسنس ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آنے والوں کو خاص ہی سمجھتے ہیں۔ تو میں اپنے مہمان کا تعارف کرواتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا ناظرین کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ جناب سہیل احمد رضا صاحب ہیں۔ آپ ڈائریکٹر آف انٹرفیتھ ریلیشنز ہیں منہاج القرآن انٹرنیشنل پاکستان کے، کوآرڈینیٹر مسلم کرسچن ڈائلاگ فورم اور کوآرڈینیٹر اسکول آف ریلیجنز اینڈ فلسفی منہاج القرآن یونیورسٹی لاہور۔ تو جناب سہیل احمد رضا صاحب، آپ کو ہم سب کا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب محترم ریورنڈ ریاض صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے فضل ٹی وی کے زیر اہتمام اس خوبصورت نشست میں مجھے آپ نے مدعو کیا، جس کا انتہائی خوبصورت عنوان ہے کہ ہم سب کا پاکستان۔ زبردست، یہ واقعہ ہی ہم سب کا پاکستان ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کوئی روٹس بتانے کی یا کوئی چیزیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے حضرت قائد اعظم نے فرمایا 11 اگست کی ان کی جو تقریر ہے کہ اس ملک میں بسنے والے سبھی باشندے برابر کے حقوق رکھنے والے شہری ہوں گے، ان سے کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ اور میں ناظرین ایک پادری ہونے کے ناطے سے، خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے، ہم پورے پاکستان میں خدمت کے لیے کلام سنانے کے لیے جاتے ہیں۔ اپنے لوگوں کی کلام کے ذریعہ سے کہیں کوئی مجبوری ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی حادثہ آ جائے تو ان کی مدد کے لیے چرچ جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ملک سے باہر جب ہم جاتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا ایک اچھا امیج جو ہے وہ بیرون ملک میں باہر کی دنیا تک پہنچایا جائے۔ اور بڑا خوبصورت، اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے مہمان بھائی سہیل احمد رضا صاحب سے ان کی گفتگو سننا شروع کریں، میں چاہوں گا کہ ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ پاکستان کے جو بسنے والے ہیں وہ برابر اس کے باسی ہیں، اور اس ملک کے اوپر یا یہ ملک کسی خاص نسل رنگ کے لوگوں کا یا ایک مذہب کے ماننے والوں کا، یہ کسی گروپ یا ایک عقیدے سے تعلق رکھنے والوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام پاکستانیوں کا پاکستان ہے۔ تو آئیں اپنے بھائی سہیل احمد رضا صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں اپنے فضل ٹی وی کے ناظرین کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ فضل ٹی وی حقیقی معنوں میں جہاں مذہب کی خدمت کر رہا ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جذبہ حب الوطنی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی اپنا جو فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اس پر میں فضل ٹی وی کی جو انتظامیہ ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا، اور یقیناً ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ پاکستان کسی ایک فرد، کسی ایک جماعت، کسی ایک کمیونٹی کی ایفرٹ سے نہیں بنا، بلکہ یہ یہاں کے رہنے والے اور بر صغیر پاک و ہند کے جو لوگ جو ایک علیحدہ وطن چاہتے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں، قیادت میں، ان سب نے اس کو مل کر بنایا ہے۔ اور میں یہاں خاص طور پر ذکر کروں گا اپنے ان مسیحی رہنماؤں کا کہ جنہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ اور یہاں ہم خاص طور پر ذکر کریں گے دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب، جو کہ اسپیکر تھے اس پنجاب اسمبلی کے، اور انہوں نے وہ تاریخی کردار ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیشہ
یقیناً پاکستان قیامت تک کے لیے ہے، اور ان کا وہ کردار قیامت تک جو ہے وہ ہر نسل جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرے گی کہ جب اسمبلی میں یہ کہا گیا کچھ جو مخالف تھے اس ملک کے قیام کے کہ ہم اس ملک کو نہیں بننے دیں گے، ان کو دھمکایا گیا، تو ان کے وہ جو تاریخی الفاظ ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، تو یہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی جرت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا، اور آج انہی کی کاوشوں کوششوں سے آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جو پاکستان بنا، آج ہم اس میں امن کا، سکون کا، اور ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے جو ہے وہ ہم اپنی سانسیں لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت بھائی سہیل آپ نے بیان کیا کہ کس طرح حضرت قائد اعظم کی جو خدمات کے تعلق سے، یا انہوں نے تو ایک بزرگ کے ناطے سے تمام بسنے والوں کو اپنے بیٹے بیٹیوں کی نظر سے دیکھا، جی بالکل، اور ان کی خواہش بھی یہی ہے اور یہی تھی کہ یہ سب آپس میں پیار محبت سے رہیں، برابری کے ساتھ رہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اور آپ نے بڑا خوب فرمایا کہ جب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ایس پی سنگھا صاحب نے جب وہ جلسے سے باہر آ رہے تھے، ایک تاریخی جلسے سے، تو پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر ان کو دیکھ کر پاکستان کے مخالفین نے جو نعرہ لگایا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان۔ تو ناظرین، ایس پی سنگھا صاحب نے مسیحیوں کی جو نمائندگی کر رہے تھے اس وقت کے ہمارے مسیحی لیڈر تھے، تو اس نعرے کے خلاف اور جواباً انہوں نے جو اپنا جواب ادا کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے۔ تو یہ چیزیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور کہ یہ پاکستان کے اندر مسیحیوں کی قربانیاں بے شبہ ہیں۔ اور میں صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کا پاکستان، بے شک یہ خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا، اس کو تکمیل پہنچانے کے اندر جو ہمارا مین لیڈر تھا وہ خدا نے ہمیں حضرت قائد اعظم کی شکل میں عطا کیا۔ اب یہ ہے کہ جو بزرگوں نے یہ سارا کام کیا تو ہمیں ان کے بچے بنتے ہوئے اس پاکستان کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، اور کن کن طریقوں سے، کن کن قربانیوں سے مسیحیوں نے اس کے بننے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ان باتوں کا جو اظہار ہے، جو بتانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، فضل ٹیلی ویژن کے ناظرین کو بتائیں پلیز۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ایک انتہائی بڑے خاص ایک سمت آپ نے اشارہ کیا ہے۔ میں یہاں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتانا پسند کروں گا کہ جو مسلم مسیحی جو ایک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک تاریخی ایک حیثیت ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی اسلامی ریاست مدینہ جب تشکیل دی تو آپ نے وہاں رہنے والے مسیحیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں ان کی سیرت مبارکہ میں تو آپ نے خاص طور پر نجران کے مسیحیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جب مسلمان اس علاقے میں پریشانی کے حالات سے گزر رہے تھے تو پیغمبر اسلام نے اگر مسلمانوں کو اس جگہ سے کسی دوسری جگہ ہجرت کا حکم فرمایا تو وہ بستی تھی، وہ علاقہ تھا، وہ ملک تھا جو مسیحی جہاں پر بادشاہ تھے، حبشہ، نجاشی وہاں پر اس وقت کے سربراہ تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ وہاں ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ وہ وہاں پر مسیحی رہتے ہیں اور وہ جو بستی ہے وہ امن کی جگہ ہے، وہ راستے پر مبنی یعنی سچائی کی وہ بستی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے مسیحی جو اسٹیٹ ہے اس کو
ہر حوالے سے ایک ترجیح دی۔ امن آشتی پر مبنی علاقہ قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو وہاں ہجرت کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نجران کا جب وفد آیا تو آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور پھر یہ فرمایا کہ ان کی خدمت میں کروں گا اس لیے کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ اور یہاں میں خاص طور پر اپنی نوجوان نسل جو مسلمان ہیں ہمارے، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے تاریخ میں ایک بہت اہمیت کا حامل ایک معاہدہ کیا، جو کہ ایجپٹ کے جو راہب تھے، جنہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مونسٹری آف سینٹ کیتھرین، وہاں کے کچھ راہب تشریف لائے، تو جب ان سے گفتگو ہوئی تو جب ان سے ایک محبت پیار اور کا جو تعلق جب بڑھا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اسلامی ریاست کے ساتھ اپنے آپ کو ضم کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والے جو مسلمان جو حکمران ہیں کہیں وہ ہمارے ساتھ ظلم و ستم نہ کریں، ہمارے بنیادی حقوق غصب نہ کر لیں، ہماری املاک کو، ہماری عبادت گاہوں کو کہیں نقصان نہ پہنچائیں، تو آپ ہمارے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ کریں تاکہ ہمارے پاس وہ سند رہے۔ تو پیغمبر اسلام نے بڑی خوشی کے ساتھ وہ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی بڑی خاص شکیں ہیں۔ اس معاہدہ کرنے کے بعد آپ نے اس پر اپنی یعنی جو دستخط اور جو سٹیمپ ہوتی ہے جو اس دور میں مروجہ تھی وہ لگائی، اور وہ آج بھی سینٹ کیتھرین جو مونسٹری ہے اس میں محفوظ ہے، اور میں تاریخی ڈاکومنٹ ہے یہ۔ اور میں یہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ناظرین یہ واحد کرسچنز اور مسلمز کا معاہدہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا، بالکل اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے اور پھر اس کے اوپر اپنی مہر ثبت کر دی۔ اور یہ آج اس بات کی یوں کہہ لیں کہ کمیونٹیز کے اندر انٹر ریلیجیس جو بات ہم کرتے ہیں کہ آپسی محبت ہو، بھائی چارہ ہو، تو پھر ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور مجھے بھی اس ساری نشست سے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہ باتیں شیئر کر رہے ہیں اور تاریخی باتیں بتا بھی رہے ہیں، تو آپ پلیز اس کو کیری آن رکھیں۔ جی، اور جب وہ معاہدہ لکھا گیا تو وہ جو راہب تھے اس مونسٹری کے سینٹ کیتھرین کے، وہ اس معاہدے کو لے کر آئے اور انہوں نے باقاعدہ اس کو اپنے اس چرچ میں آویزاں کیا۔ جی، اور جب بعد میں جب تاریخ آگے بڑھی تو جب مختلف جو مسلمان سپہ سالار اگر اس علاقے میں آئے اور انہوں نے جنگ کے ذریعے اس علاقے پر قبضہ کیا، اور جب انہوں نے اس چرچ کو یا اس مونسٹری کو نقصان پہنچانے کی یا قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو وہاں کے راہبوں نے اس وہ جو ڈاکومنٹ تھی اس کو دکھایا، سینٹ کیتھرین جو مونسٹری کا، ٹھیک ہے جی۔ تو مسلمان جتنے بھی سپہ سالار تھے وہ پھر خاموش ہو گئے، انہوں نے ادب احترام کے ساتھ اس جگہ کو تحفظ فراہم کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیاد ہے مسلم مسیحی تعلقات کی، اور آج ایک پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی تناظر میں انہی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے پاکستان میں جہاں دیگر مذاہب ہیں اس میں سب سے پہلے مسیحی ہیں، پھر ہندو ہیں، پھر سکھ ہیں، پھر پارسی ہیں، بہائی فیتھ کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان سب کے ساتھ ہم کیونکہ ان سب نے پاکستان کا یہ حصہ ہوتے ہوئے پاکستان کے شہری ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مذاہب مل کر ایک قوم بنتے ہیں، اور اس قوم کا نام ہے پاکستانی قوم۔ زبردست۔ تو مسیحی رہنماؤں کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے قیام پاکستان کے وقت پاکستان بنانے میں کلیدی کردار تھا، تو اس پاکستان کو تحفظ فراہم کرنے میں، پاکستان کے دفاع میں اور اس ریاست کے دیگر شعبوں میں سب سے پہلے میں جن شعبوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اہم کردار رہا ہے مسیحی ہماری اس وقت کے رہنماؤں کا، اس میں دفاع، اس کے بعد میڈیکل کے فیلڈ میں، تعلیم کے فیلڈ میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ تین بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ شعبے ہیں کسی بھی ریاست کے
جس میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا. اور ہاں خاص طور پر ایک جو فیلڈ ہے وہ ہے جوڈیشری کا، عدلیہ. جی اس میں جسٹس کارنیلیس، جی بالکل درست فرمایا، جنہوں نے 73 کا جی آئین بھی لکھا پاکستان. مطلب ان کا ایک اس حوالے سے عدل و انصاف کے حوالے سے ایک بنیادی کردار ہے. جہاں ہم اگر عدلیہ کا نام لیں تو وہاں پر جسٹس کارنیلیس ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب کا بھی لیں تو اس میں جسٹس رانا بھگون داس ہیں، اور ایک ہمارے پارسی ہیں جسٹس دوراب پٹیل صاحب جو کہ پارسی تھے. تو ان سب کا ایک مین کنٹریبیوشن ہے. دفاع میں جب میں دیکھتا ہوں تو دفاع میں، پاکستان کے دفاع میں جتنا بنیادی اور اہم کردار ہمارے مسیحی ان جوانوں کا ہے، انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں بھی اپنا ایک نمایاں کردار ادا کیا، پاکستان نیوی میں بھی اور پاکستان کی آرمی میں بھی، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور ان میں سے بے شمار وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی جو ہے وہ بھی پیش کیا. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ آج ہم اس عرض وطن میں امن اور سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور ان میں بڑے بنیادی جو نام ہیں اس میں جنہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے پاکستان آرمی میں خاص طور پر، اس میں میجر جنرل ڈاکٹر نوئل اسرائیل کھوکھر جو کہ مطلب ایجوکیشنسٹ ہیں، اور اب ایف سی کالج یونیورسٹی میں بھی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی سے، اور آج کل وہ یوکرائن میں ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میجر جنرل قیدیس مانگ سپری والا ہیں، میجر جنرل جولین پیٹر ہیں، ٹھیک ہے جی، بریگیڈیئر سیمسن شرف ہیں، اور کرنل سوشل ٹریسلر ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک بہت بڑی ایک لسٹ ہے. اسی طرح پاکستان بحریہ میں وائس ایڈمرل جیکسن ہیں، اور وائس چیف ویلفورڈ ڈیفرڈ ہیں، اور وائس ایڈمرل گیون ہیں. اور ایئر فورس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ان مسیحی شاہینوں نے جو اپنا کردار ادا کیا، اس میں خاص طور پر ونگ کمانڈر کیپٹن اینتھنی ہیں، ونگ کمانڈر میرون لیزلی مڈل کورٹ ہیں، اسکواڈرن لیڈر اکمل سی خان ہیں، اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی ہیں، فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی ہارنے ہیں، اور گروپ کیپٹن ایرک گولڈن ہال، اور گروپ کیپٹن جیمز لوک. اور خاص طور پر میں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سے ہماری ملاقات بھی رہی ہے، وہ ہیں گروپ کیپٹن سیسل چودھری صاحب. ٹھیک ہے جی. ہمیں یہ اعزاز، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اعزاز تھا کہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ہم ان سے ملے ہیں، اور اکثر ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. اور میں ان کی ان قومی خدمات کا ہمیشہ اعتراف کرتا رہا ہوں، اور جب ان کے فوتگی کی، ڈیتھ کی جب خبر سنی تو بہت دل رنجیدہ ہوا. اور میں نے جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بتایا، کیونکہ ان کی بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے حکم دیا، وہ ملک سے باہر تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ ان کے فیونرل سروس میں جائیں. تو پھر میں جو کیتھیڈرل چرچ ہے سیکرڈ ہارٹ، وہاں پر فیونرل میں ہاں جی وہاں حاضر ہوا. اور اس کے بعد پھر گورا قبرستان، وہاں ان کو لحد میں اتارنے تک کی تمام رسومات میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرف سے نمائندگی کی. زبردست، آپ نے بڑا خوبصورت یہ فرمایا. اور ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ اس نشست سے، پروگرام ہم سب کا پاکستان سے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اور مسیحی جو مائنورٹی ہے پاکستان کے اندر، کافی مطلب ان کی خدمات ہیں جو کہ آپ آج ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، آج کے خاص مہمان ہیں، ان کی زبان سے یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں. اور بے شک ہم پاکستان میں ایک مائنورٹی، ریلیجیس مائنورٹی کے تعلق سے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسیحیوں کی گراں قدر قربانیاں ہیں اس ملک کو بنانے میں، سپورٹ کرنے میں. اور آج بھی ہم اس ملک کے ترقی، سالمیت، استحکام کے لیے سہیل بھائی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور وائٹ آف دا فلیگ کی جب بات ہوتی ہے، بڑا خوبصورت نام دیا ہے یہ آئی ایس پی آر نے ریلیجیس مائنورٹیز کو کہ وائٹ آف دا فلیگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ وائٹ آف دا فلیگ جو ہے وہ خداوند کے فضل سے اس
परचम के अंदर खूबसूरती का भी एक रंग है, अमन का भी एक रंग है और बर्दाश्त का भी एक रंग है। और मैं चाहूँगा कि अब आप नाज़रीन को ये ज़रूर इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें कि जो मैं बात करने लगा हूँ उन लोगों की जो कि हकीकत से नावाकिफ़ हैं, तारीख़ को वो जानते नहीं हैं, और मुल्क के तूलो अर्ज़ में कई बार ऐसी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती कि माइनॉरिटीज़ के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती भी हो जाती है। तो फिर उसके ऊपर जो है वो आज देखे सोशल मीडिया में वो ख़बर कोई आ जाए तो कितना शोर आ जाता है कि फ़लाँ के साथ ये ज़्यादती होगी। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे पाकिस्तान के नाज़रीन अदारे हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं वाइट ऑफ द फ्लैग की, कि आप खुदारा उनके साथ खड़े हुआ करें, उनका सहारा बना करें और अपनी इन्वेस्टिगेशन में उनके साथ इंसाफ किया। बिल्कुल जी प्लीज़। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो हमारा पाकिस्तान का जो परचम है उसमें जो सफ़ेद रंग है वो अमन का निशान है, इत्तेहाद का निशान है, और उसका जो कॉम्बिनेशन है मैं समझता हूँ इस फ्लैग में वो बड़ी ज़बरदस्त है कि उसने मजबूती फराहम की हुई है, और झंडे का आगाज़ भी वहीं से होता है। ठीक है जी। और फिर वो जो आगे जो सब्ज़ कलर है उसको उसकी खूबसूरती में इजाफा भी उस सफ़ेद कलर की वजह से। मैं आपकी बात को बड़ा करने के लिए कहना चाहूँगा कि जब कोई लिबास पहना जाता है ना, तो उसके साथ अगर वो चीज़ सही मौका और फंक्शन की मुताबिकत के मुताबिक ना पहनी जाए, मतलब सपोज करें अगर मेहंदी है तो आप उस दिन कोई सूट थोड़ी पहन के जाएंगे, वो शलवार कमीज़ में रंग बिरंगे कपड़े। और अगर पाकिस्तानी परचम के साथ शायद कुछ लोगों का ख्याल हो कि वो इस सफ़ेद को लहदा कर दे, तो लेकिन उनका ये ख्याल ही रहेगा। ये पाकिस्तान का जो परचम है, सफ़ेद रंग ने उसको सपोर्ट किया हुआ है लहराने में, खड़ा होने में। और मैं इस बात के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में बसने वाले जो मसीही हैं, हम इस मिट्टी के सपूत हैं, यहाँ के बासी हैं, और हम कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं यहाँ पर आए हुए। हमारी तारीख़ सदियों पुरानी तारीख़ है। इस ज़मीन के ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह के एक हवारी थे, सेंट थॉमस, बिल्कुल जी जी, और मुकद्दस तोमा रसूल जो थे वो इस जगह पर आए, और उनके दौर की यानी फर्स्ट सेंचुरी की पहली सदी में ही बिल्कुल वो यहाँ तो उसकी जो क्रॉस है वो आज भी टेक्सला म्यूजियम में, जी टेक्सला म्यूजियम ने फिर लाहौर कैथीड्रल को दे दी हुई है, कैथीड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन। आप जब भी जाएं ज़रूर पादरी शाहिद मिराज से रिक्वेस्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे, उसकी तारीख बताएंगे। और नाजरीन, हाँ, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम ये चाह रहे हैं कि जितनी बातें हमारे भाई सुहेल अहमद रज़ा साहब ने की हैं, आप भी जानें कि पाकिस्तान के अंदर बेशक हमारे साथ कोई ज़्यादती होती है तो उसको हमें कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे भाई सुहेल जैसे भाइयों के साथ खड़े होना है, और वो हमारे साथ खड़े होंगे, होते हैं और होते रहेंगे। आप मज़ीद इन चीज़ों के बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात की तायद करते हुए कि जैसे कि हम सब का ये पाकिस्तान है, ठीक है जी, पाकिस्तान की जो सांझ है, जो पाकिस्तान का जो इत्तेहाद है, वो हम सब के मिलने से है। ठीक है जी, हम तमाम मज़ाहिब मिलते हैं तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो बनाया हुआ गुलदस्ता है, ये उसके फूल हैं। जब तक ये फूल एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे, उस गुलदस्ते की खूबसूरती जो है वो नुमायाँ नहीं हो सकती। और पाकिस्तान ये हकीकत है कि जब हम सब ने मिलकर बनाया है तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर ही इसको बचाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ को हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ रूनमा होने वाले ऐसे दिलखराश वाक़यात हैं कि जिसमें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती होती है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई मजहबी बुनियाद नहीं होती, बल्कि ये कुछ बदकिस्मती से हमारे इस माशरे में तबक़ाती तक़सीम है। ठीक है जी, और कुछ शरपसंद अनासिर जिनके अपने कुछ ज़ाती मफादात होते हैं, तो वो इस तरह के इश्यूज़ को क्रिएट करके और उसको इस माशरे को, इस मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो हम सब ने मिलकर ऐसे वाक़यात को रोकना भी है, और ऐसे अनासिर जो इस मुल्क के दुश्मन हैं,
جو اس معاشرے کے دشمن ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، ہم نے ان کو بے نقاب بھی کرنا ہے. اور ہماری جو فورسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں امن کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں. جبکہ یہاں پر دہشت گردی کا جب ایک سیلاب تھا تو ہماری افواج نے، ہماری سیکیورٹی اداروں نے، ایجنسیز نے جو کردار ادا کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو ہمیں بحیثیت قوم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے. اور ہم نے اب یہ عہد کرنا ہے کہ اس ملک کو ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. آمین. یہاں پر کسی ازم کی، خواہ وہ ملا ازم ہو، خواہ وہ سوشلزم ہو، خواہ وہ کیپٹلزم ہو، نہیں، یہاں پر قائد اعظم کا ازم ہی رہے گا، وہی دوام پکڑے گا. اور انشاءاللہ ہم سب مل کر، خواہ ہم پاکستان کے رہنے والے مسیحی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، بہائی ہوں، ہم سب نے مل کر اس ارض وطن کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو سبز ہلالی پرچم جس کے ساتھ سفید رنگ بھی ہے، انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں ایک خاص انداز میں اور ایک صحیح جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، شان کے ساتھ لہرائے گا. بہت خوبصورت آپ نے فرمایا سہیل بھائی، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں سب تک پہنچائی ہیں فضل ٹیلی ویژن کے ذریعہ پروگرام ہم سب کا پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جو پاکستان کے محب وطن شہری ہیں ان کی اشد ضرورت ہے، تاکہ آپ اور میں جب ہم ملیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر ہی جو ہے ہم سب کا پاکستان جو خواب ہے، جو بات ہے، جو نعرہ ہے، وہ پھر دنیا تک جائے گا. اور ناظرین، سبز ہلالی پرچم کے ساتھ جب سفید رنگ کی بات ہوتی ہے، جب وائٹ آف دا فلیگ کی بات ہوتی ہے، تو کیا ہی خوبصورت وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں. کیوں نہ آج اس بات کو ہم اپنے دلوں میں، گھروں میں جگہ دے دیں. جی بالکل. اور نوجوان نسل جو ہے، خاص طور پر ہمیں تعلیمی اداروں میں بھی اس چیز کو ایک نصاب کا حصہ بناتے ہوئے نوجوان نسل کو بھی یہ تعلیم دینی ہے کہ ہم تمام مذاہب جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہم ایک قوم ہیں، پاکستانی قوم ہیں، ہماری شناخت پاکستان ہے. ہم جب اس ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کلر کا ہی پاسپورٹ ہوتا ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے جو ہماری شناخت ہے، وہ ہمارا جو پاکستانی شناختی کارڈ ہے وہ ایک رنگ کا ہے. تو ہماری شناخت ایک ہے، ہمارا قائد ایک ہے، ہمارا پرچم ایک ہے. اور آئین پاکستان جو کہ تمام جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان سب کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے. اور ہم نے مل کر اس آئین پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس ارض وطن میں امن کے قیام کا باعث بنے. میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ارض وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور ناظرین، پروگرام ہم سب کا پاکستان دیکھتے رہیں. اب ایک نئی ایپیسوڈ میں، نئی نشست میں اور نئی شخصیت جو ہمارے وہ بھی خاص مہمان ہوں گے. پھر جلد ہی ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ بھائی سہیل احمد رضا صاحب. خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو اور ہمارے وطن کو بڑی برکت دے. پاکستان زندہ باد.